سب کا پلان ہے اشرافیہ کا کو آپ کو اور مجھے غلام رکھنا ہے اور آپ کی بات کو جوتے کی نوک پہ لکھنا. باجوہ صاحب جو ہیں یہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک اور ایکسٹینشن دی جائے. یہ دہشت جو ہے لاہور شہر میں جس نے مسلط کی ہے, آپ اس شہر کے آپ نمائندہ بنتے ہیں, کس شہر کے جہاں پر کہ خوف مسلط ہے. آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی اب کوئی رہی ہی نہیں ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیں. ہمارے یہاں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے نیریٹو کہ کوئی جیتا نہیں ہے, ان کو جتوایا گیا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں دو ابصار وی نیوز کے ساتھ. ناظرین, یہ ایک بہت اہم ایپیسوڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ الیکشنز 2024 کے بعد پہلی ایپیسوڈ ہے نصرت صاحب کے ساتھ. رزلٹس آ چکے ہیں, الیکشنز ہو چکے ہیں, جو بڑے عرصے سے ایک چیز کا بلڈ اپ ہو رہا تھا وہ اب فائنلی ہو گئی ہے. بہت سی چیزیں ہوئیں, بہت سی ایسی باتیں تھیں جو ہمیں لگ رہا تھا ایکسپیکٹڈ ہیں, کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہیں. کچھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ہے, کچھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے, اور کچھ کے بارے میں یہ ہے کہ اب وہ ایک کم بیک بھی ماریں گے. بہت سی چیزیں ہوئیں, کچھ غلط کچھ صحیح. اسٹیبلشمنٹ شاید ایکسپوز بھی ہو چکی ہے, لیکن اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ, آج ہم نصرت صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. نصرت صاحب, جو ہم اتنے عرصے سے بات کر رہے تھے کہ ہوں گے الیکشنز, نہیں ہوں گے, ہو گئے. کچھ رزلٹس ایکسپیکٹڈ تھے, پریڈکشنز ہو رہی تھی. پی ایم ایل این کے لیے ہمارے حساب سے ایک سٹیج سجایا گیا تھا ان کو جتانے کے لیے, لیکن جب رزلٹس آئے تو بالکل اپوزٹ چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیپینڈنس نے وکٹری لے لی, جو بھی پی ٹی آئی انڈیپینڈنس تھے یا دوسرے بھی تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صرف کچھ سیٹس لے سکی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہی میجورٹی میں تھی. پھر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا ہے, کولیشن گورنمنٹ آ رہی ہے, کبھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, کبھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این. کافی زیادہ کھچڑی نہیں پک گئی؟ کھچڑی جو پکی ہے اور اس میں جو کنفیوژن ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اب پبلک بھی ہو سکتی ہے, پیچھے فورسز جو ہمارے کام کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ یعنی دوسروں کو الزام کیوں دیتے ہیں؟ کس نے ان کو دھکیلا؟ اب تو مولانا فضل الرحمان کھل کے کہہ رہے ہیں نا, اور میرے جیسے بدنصیب تو کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں. یہ بات اپریل 2022 نہیں, جنوری سے لکھنا شروع ہو گیا تھا کہ میں اب ان دنوں تو میں ٹی وی پہ بین تھا, میں کسی اور چیز پہ آتا ہی نہیں تھا. تو اپنے کالمز میں, اپنے ٹویٹ کے ذریعے میں ریپیٹڈلی یہ آگاہ کرتا رہا کہ بھائی ایک گیم چل رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیں. اور میں نے, جو کہ عمران حکومت کے ہاتھوں بین تھا, معطوب تھا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اٹس اے ٹریپ. ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کریں, اٹس اے ٹریپ. اٹس اے ٹریپ اینڈ اٹ واز اے ٹریپ. اینڈ اس کے بعد ہم نے آئی ایم دیکھا, سوری, میں خود کو عقل کل نہیں کہنا چاہتا, بٹ آئی ایم پروونگ رائٹ. آپ کی بات صحیح ثابت ہو گئی. جی. تو اگر اقتدار کی ہوس میں, اقتدار کی لالچ میں آپ دوسروں کے کہے پر موو کریں گے تو انجام یہی ہوگا. اصل بات یہ تھی کہ باجوہ صاحب ایک اور ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, جو کہ پھر انہیں نہیں بھی ملی. وہ تو بات کی گیم بنی نا. کیوں نہیں اس بات کو کھل کے کہتے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک اور ایکسٹینشن دی جائے. تو انہوں نے حساب کتاب یہ کیا کہ چونکہ عمران حکومت مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبول ہو رہی ہے تو انہوں نے انہیں کہا کہ آگے بڑھو. وہ بھی بیک فائر ہی ہو گیا موو, کیونکہ عمران خان صاحب سیاسی شہید بن کے آ گئے, دوبارہ ہیرو بن گئے. الحمدللہ. جی ہاں, تو اب بھگتے ہیں جو لوگ لبک کے بڑے تھے وزارتوں کی طرف. یہ تو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کامن ویو بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران بنایا, اب وہی بھگتے ہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کیوں ہم اس میں بلیم دے رہے ہیں. ایک ایسی بات ہے جو سوشل میڈیا نہ بھی ہوتا تو یہی تھی. اس میں سوشل میڈیا کا تو کوئی رول نہیں ہے نا. سوشل میڈیا نے غالباً جو باتیں جن کو ایکسپریس کرنے میں یا جن کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگتا تھا, وہ منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے گریجولی. اور اس سے بھی اویئرنیس تو آئی ہے لوگوں میں. آئی ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ
باجوہ صاحب نے اپنے لالچ میں ان کو گھیرا اور یہ بھی اپنے لالچ میں آ گئے. جو کہ پھر PDM پنجابی کا ایک محاورہ ہے, وہ کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ لالچی اور جھوٹا ان دو افراد کا جب بھی کمبینیشن ہوتا ہے تو دونوں کو تباہ کرتا ہے. تو ایک لالچی تھا, ایک جھوٹا تھا اس سچویشن میں. تو اس میں میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ کون لالچی تھا کون جھوٹا تھا, لیکن دونوں نے لالچ اور جھوٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے رشتہ بنایا اور مارے گئے. اور اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی پہ ہوا اور اس کے ریزلٹس آ گئے پچھلے ہفتے. تو نصرت صاحب, جو ایک اتنا بلڈ اپ کروایا گیا PMLN کا, نواز شریف صاحب سے جلسے کروائے گئے, سب نے کہہ دیا کہ پاکستان کو نواز دو, اور اب تو اگلے پرائم منسٹر چوتھی دفعہ وہی بن کے آ رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب اس الیکشن سے پہلے اب ایک دم سب کچھ نیچے آ گیا. اب سب ایون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو چکا ہے اور اس کے ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہیں. آئی ڈونٹ نو, لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو نہیں کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر احسن اقبال صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں. وہ اپنی تصویر لگاتے ہیں ٹویٹر پہ, جسے ان دنوں ایکس کہا جاتا ہے, اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے استاد تھے. ہی واز مائی, یعنی واز اللہ بخشے ان ڈفرینٹ سینس, لیکن اس کا مطلب یہ کہ لپاسے, یعنی کہ ان کا دور ختم ہوا, ان کی سیاست ختم ہوئی, اور اب یہ گھر بیٹھ کر بابا جی ریٹائرمنٹ میں, ہم ان کے گوٹے گوٹے دبائے جائیں گے سر, اور آگے فرنٹ پہ کوئی اور کھیلے گا. اب PMLN, اور ان سے ہم نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا. اب خدا حافظ بابا جی, وہ اب ذرا آرام کریں. تو وہ تو شکر ہے ہمارے یہاں کی تہذیب مختلف نوعیت کی ہے. ویسے بھی ذاتی عمرہ میں بہت ملازم ہیں, تو ورنہ اگر ویسٹرن معاشرہ ہوتا تو غالباً انہیں اولڈ ہوم, سٹیزنز ہوم میں ڈال دیا جاتا, وہاں چھوڑ کے آ جاتے. تو جب ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے تو دوسروں کا کہنا کیا ہے. تو آپ نے جو کچھ ٹائم پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ ایک PDM ٹائپ گورنمنٹ دوبارہ بنتے دیکھ رہے ہیں, جس کو PDM 2.0 کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کو پہلے سے اتنا اندازہ کیسے تھا؟ کوئی آپ نے جا کے لوگوں سے بات کی تھی جو آپ کو آئیڈیا تھا کہ صرف اور صرف گوال منڈی جیسے حلقے سے بھی نواز شریف صاحب ہٹ جائیں گے؟ کبھی بھی جو ہے واٹس ایپ پہ جرنلزم نہیں کیا. میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کریں, سوچیں, اپنے بھیجے کو استعمال کریں. جب بھی آپ اپنے بھیجے کو استعمال کریں گے تو آپ کو ہمیشہ سچ تلاش کرنے میں آسانی ہوگی. مصیبت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور اس کے بعد لیزی جرنلزم ہوتا ہے, اور پھر ایجنڈاز ہوتے ہیں. میرا ان تینوں میں سے الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. زندگی میں جو اچھائی برائی گزارنی تھی گزر گئی. جن نوکریوں سے اب عمر کی آخری اننگ کھیل رہے ہیں, اس میں اب کیا اپنے آپ کو واٹس ایپ پہ چلنا اور چلانا. تو جتنا وقت ہے اس میں آنکھیں کھلی رکھ کے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات میں بہت ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں, میں آج اس پلیٹ فارم پہ بھی اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں. میں 7 فروری کی رات لاہور کی 12 گلیوں میں گھوم رہا تھا 11 بجے کے بعد. میرا شہر لاہور, جہاں میں پیدا ہوا ہوں, بڑا ہوا ہوں, وہاں پہ کبھی بدترین ماشاء اللہ کے دور میں بھی آپ لوگوں سے ان کی رائے پوچھتے تھے, وہ یوں دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتا تھا. یہ الیکشن سے ایک دن پہلے کی جو رات تھی؟ نہیں, میں آپ جب گئے تھے, آپ کو ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں. لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتا تھا کہ یار کن کل ووٹ دے رہے ہو, تو بس اتنا خوف اور دہشت, یہ دہشت جو ہے لاہور شہر میں جس نے مسلط کی ہے, میں کام کیا ہوں, مجھ سے میری پہچان, میرے شہر کی شناخت چھین لی گئی ہے. کہ لاہور اور اس میں وہاں لوگ یوں دبک کے بیٹھ کر, نو, یہ معاشرے کا ہم نے حل کر دیا. کیا بات کر رہے ہیں شہباز صاحب, کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ اس شہر کے آپ نمائندہ بنتے ہیں, کس شہر کے جہاں پر کہ خوف مسلط ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہ جی وہ لوگوں کو یہ نہیں چاہیے خالی جی, اب میں نہیں کہ یہ بات کرنا جی یہ گرین ٹرین ہے, یہ انڈر وے ہیں, یہ بائی پاسز ہیں, فلانے فلانے فلانے. لکشمی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو یوں کر کے آئی سور کی طرح یوں چل رہا ہے.
Can we imagine someone doing this kind of nonsense in London? کہ آپ وہ کبوترا والا چوک جرا ٹریفلگر اسکوائر ہوتے اوپر ہی کر کے سڑکیں چل رہی ہو ویژول. بس میں کیا کہوں, ظلم ہے یہ. لیکن وہ یہ کہ اللہ کے دیکھو جی بڑا آرام نہیں بھائی, ایک شہر کی شناخت ہوتی ہے, کلچر ہوتی ہے, جو کہ اب خراب نے چھین لیا اس کو ٹاپ ڈاؤن ماڈل کے چکر میں. آپ کا خیال ہے کہ لوگ یہ دیکھ کے بس یہ آپ تاج محل بنائیں گے, آپ شاہ جہاں ہیں, اور نتیجہ کیا ہوا؟ شاہ جہاں نے تاج محل تو بنایا تھا, تو بعد میں اورنگزیب آیا تو مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی نا. آپ نے جو تاج محل بنائے تو السلام علیکم, آپ نے اپنے بھائی کو بھی ان کی رہی صحیح لٹیا بھی ڈبو دی. تو بھگتے آپ, ٹھیک ہے, اب آپ اگر وزیر اعظم بن جائیں گے تو بنے, الحمدللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے. تو میں نے کیا لاسٹ اٹ کمپلیٹلی. تو آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی اب کوئی رہی نہیں ہے, جو بھی تھوڑی بہت تھی وہ الیکشنز کے بعد وہ بھی نہیں ہے رہی؟ کہ زبردستی کی حکومت بن سکتی ہے, بن جائے گی, اور پھر یہ کہ ڈنڈے کے طور پر حکومت چلانے کی کوشش کریں گے, چلا لیں. تو پھر نصرت صاحب سولوشن کیا ہے؟ پہلے ہم کہتے تھے جو ایکسٹیریئر فورسز ہیں, جن کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے پالیٹکس میں, ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. چلیں تھوڑی بہت سول سپریمیسی ہے. 2022 میں نہیں ہوا, بالکل ہوا ہے, ہوئی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس دفعہ بھی ہوا ہے, 2024 الیکشنز میں بھی ہوا ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو بھگتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے نیریٹو کہ کوئی جیتا نہیں ہے, ان کو جتوایا گیا ہے. تو جب بقول آپ کے جو جتوائے گئے ہیں وہ اپنے جتوائے ہونے کو ایکسیپٹ کر کے کہیں کہ اچھا جی ہم بادشاہی کریں گے, تو کرنے دیں, بادشاہی چلا لیں جتنے دنوں کی چاہیے. تو اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, کسی کا کوئی پلان ہے کہ یہاں سے آگے کیسے فارورڈ؟ سب کا پلان ہے اشرافیہ کا کو آپ کو اور مجھے غلام رکھنا ہے, اور آپ کی بات کو جوتے کی نوک پہ لکھنا ہے. تو پھر ان سچویشنز میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان ہی صرف ٹھیک کر سکتے تھے, جو کہتے تھے کہ میں اپنی قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا؟ نہیں, وہ اگر اس وقت وہ آ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک کر دیں گے؟ عمران خان صاحب بھی کتنے عرصے سے ڈیزل ڈیزل ڈیزل, تو کل کیا ہوا؟ مولانا یہ اور پہلے کہتے تھے یہ ان کو تو مولانا کہنا ہی نہیں چاہیے. میں ان کی بات پہ کیا اعتبار کروں, اور وہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہیں, ایچ ایس این کالج ہے میں بھی. تو اگر وہ اشرافیہ کا حصہ ہیں تو ملک کو ویسٹرن اس سے نجات دلانا چاہتے ہیں, ریاست اور ریپرزینٹ کس کو کرتے ہیں؟ کرکٹ کو. یہ کرکٹ جو ہے یہ کہاں ایجاد ہوئی تھی؟ یثرب میں یا بصرہ میں, یمن میں؟ نہیں, کوٹ سے گیو می اے بریک نا. بس ہماری تمام جو اشرافیہ ہے یہ 2 نمبر کی ہے, جھوٹی ہے. کوئی ہو سال سے ڈیزل ڈیزل ڈیزل, کل گئے السلام علیکم, انہوں نے بھی فوراً گواہی پیش کر دی مولانا نے کہ واہ واہ لاہور سے سنا ہے وہ ہارے ہوئے. اس سے بڑا انکائنڈ کٹ کو ہو سکتا ہے؟ ایسے دوست ہیں ان کے نواز شریف صاحب کے. اگر وہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہے تو پھر ابھی بھی وہ پاپولسٹ لیڈر کیوں ہے؟ میں پاپولر لیڈر نہیں کہہ رہی, پاپولسٹ لیڈر کہہ رہی ہوں. وہ پاپولسٹ لیڈر اس لیے ہیں کہ ان کو بٹھایا گیا ایک جگہ پہ, انہیں پراپ اپ کیا گیا, اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ اوکے آئی ول سے واٹ ایور کمز ٹو مائی مائنڈ. تو فرض کریں اگر ان کے کیسز کی ڈیسیجنز اوور ٹرن ہو جاتی ہیں, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں؟ ابھی فوراً تو نہیں آئیں گے, لیکن انہوں نے اپسیٹ تو کر دیا نا جو کچھ گیم بنائی ہوئی تھی. تو دیر از کوائٹ اے اسٹرانگ پاسبلٹی ایون ہی از نامینیٹڈ عمر ایوب خان کین بیکم دا پرائم منسٹر. That's definitely دیکھیے نا, possible. ٹیکنیکلی آپ ناک یوں پکڑیں, تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کہہ لیجئے, سنگل لارجسٹ گروپ کی صورت تو وہ 92 لوگ آئے ہیں نا جن کو آپ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. انہوں نے نامینیٹ کر دیا ان کو, عمر ایوب صاحب کو. تو اب عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے ابتدا کی ہے پہلے ڈیزل ڈیزل کہنے والوں کے ہاں ان کی جماعت گئی ہے نا. تو کچھ روز کے وقفے کے بعد اگر پیپلز پارٹی سے بات کر لی جائے تو کیا برائی ہے؟ سر وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹرمز پہ گورنمنٹ بنائیں گے, بلاول کو پی ایم بنا دو, پھر سوچیں گے. کب کہا, وہ تو انہوں نے اعلان کرا. نہیں, وہ بالکل نہیں. مطلب کہ وہ جائیں تو ہو سکتی ہے گفتگو, ایسی کون سی بات ہے.
اور اچھا کل میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو، ان کا کیریئر ایک ساتھ شروع ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، اب ایوب خان صاحب کا پوتا عمر ایوب خان اور بلاول ذوالفقار بھٹو، علی بھٹو کا نواسا، تو یہ گڈ دونوں مل کمبینیشن. کے پاکستان کو نئی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ دے دیں. کیا برائی ہے اس میں؟ کیا خیال ہے؟ تو سر پھر وہی بات ہے، 50 سال بعد ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. ہم نے گرو کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کر پائیں گے؟ Sometimes as tragedy, sometimes as farce. So let's hope it's repeating itself this time around as a joke, ایز اے جوک. as a cruel joke. ٹھیک. تو یہیں سے ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کریں، جی یا کوئی اور بات ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ چلیں پھر دیکھتے cruel ہیں. joke. کرول جوک. ناظرین، ہم ایز اے سوسائٹی پتہ نہیں کب سے کرول جوکس ہی فیس کر رہے ہیں، پتہ نہیں آنے والے وقت میں بھی اور کتنے پرینکس ہونے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن دیکھتے ہیں کہ جو نصرت صاحب نے کہا کہ شاید یہ ایک نیا اسٹیپنگ سٹون ہو، لیکن وہ بھی ان دی اینڈ اٹ مائٹ جسٹ بی اے فارس. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم سب ادھر ہی ہیں، اگلے ہفتے تک دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہیں چیزیں، کوئی پی ایم ہمارا بنتا ہے بھی یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو آبصار. اللہ حافظ.